ایک صاحب کہتے ہیں کہ کل میں نے اپنے والد کے ساتھ 1 گھنٹہ بینک میں گزارا تھا کیونکہ انہیں کچھ رقم منتقل کرنا تھی۔ اتنا وقت جب وہاں لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، ابو آپ اپنی انٹرنیٹ بینکنگ کی ایپ کیوں نہیں چالو کر لیتے؟ ابو بولے، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے کہا کہ پھر آپ کو منتقلی جیسی چیزوں کے لیے یہاں 1 گھنٹہ نہیں گزارنا پڑے گا، یہاں تک کہ آپ اپنی شاپنگ بھی آن لائن کر سکتے ہیں، سب کچھ بہت آسان ہوگا۔ میں انہیں انٹرنیٹ بینکنگ کی دنیا متعارف کرانے کے بارے میں بہت پرجوش تھا۔ انہوں نے پوچھا، اگر میں یہ کروں تو مجھے گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا؟ ہاں، میں نے کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ سب کچھ یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اب گھر پر کس طرح پہنچائی جا سکتی ہیں اور امیزون کی طرح کے ادارے کس طرح سب کچھ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن پھر میرے والد کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ بولے کہ جب سے میں آج اس بینک میں داخل ہوا ہوں، میں نے اپنے 4 دوستوں سے ملاقات کی ہے۔ میں نے عملے سے بھی کچھ دیر گفتگو کی ہے جو میرے آنے جانے کی وجہ سے اب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب میں اکثر تنہا ہوتا ہوں۔ یہ وہ کمپنی ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے تیار ہو کر بینک آنا پسند ہے، میرے پاس کافی وقت ہے۔ یہ وہ جسمانی لمس اور مصروفیت ہے جو مجھے پسند ہے۔ 2 سال پہلے میں بیمار ہوا۔ اس اسٹور کا مالک جس سے میں پھل خریدتا ہوں مجھے دیکھنے آیا اور میرے پلنگ کے پاس بیٹھ گیا اور میری صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتا رہا۔ تمہیں یاد نہیں جب تمہاری والدہ صبح کی سیر کے دوران کچھ دن پہلے گر گئیں؟ ہمارے مقامی دکاندار نے اسے دیکھا اور فوری طور پر اسے نزدیکی ہسپتال لے گیا اور فون کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ کیا سب کچھ آن لائن ہو جاتا ہے؟ میں کیوں چاہوں کہ سب کچھ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا جائے اور مجھے صرف اپنے کمپیوٹر کے ساتھ ہی بات چیت کی ضرورت باقی رہے؟ میں اس شخص کو جاننا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں لین دین کا معاملہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں صرف اور صرف ایک گاہک نہیں ہوں بلکہ ایک انسان بھی ہوں۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ انسان کو ہمیشہ ضرورت رہی ہے مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی۔ یہی ملنا ملانا اور لین دین دوستی اور انسانیت کے رشتوں کو بھی تشکیل دیتا ہے۔ کیا امیزون جیسے ادارے بھی یہ سب فراہم کر سکتے ہیں؟ صرف ٹیکنالوجی ہی زندگی نہیں ہے۔ صرف مشینوں پر ہی نہ لگ جائیں، لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں، آلات کے ساتھ ہی نہ جئیں۔ ہم مشین نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں جذبات و احساسات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہم کیوں خود کو مشین بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اقبال نے ہمیں ٹھیک سمجھایا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جدید تہذیب ہی کا تحفہ ہے کہ ہم ہر کام مشین سے لے کر انسان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کچھ پیسے بچ جائیں، اور انسان چاہے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر فاقہ کشی اور پھر خودکشی ہی کیوں نہ کرتا پھرے۔ اور کیا یہ بھی اس مشینی دور ہی کا تحفہ نہیں کہ ہم اتنے بے حس اور بے مروت ہو گئے ہیں کہ ہم اور ہمارے حکمران کسان جیسے غریب کو بھی حق دینے سے گریزاں ہیں، اور وہ کسان بھی اب اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اور آخر وہ کیوں احتجاج نہ کرے؟ ہم ہی نے اسے مجبور کر دیا ہے نا۔ گنا کسان اگاتا ہے، سبسڈی شوگر ملز کو دی جاتی ہے۔ گندم کسان اگاتا ہے، سبسڈی فلور ملز کو دی جاتی ہے۔ کپاس کسان اگاتا ہے، گیس اور بجلی کے بلوں میں سبسڈی فیکٹریوں اور ٹیکسٹائل ملوں کو دی جاتی ہے۔ چاول کسان اگاتا ہے، کسٹم ڈیوٹی ختم کر کے تاجروں کو نفع پہنچایا جاتا ہے۔ چاول کسان اگاتا ہے، کسٹم ڈیوٹی ختم کر کے تاجروں کو نفع پہنچایا جاتا ہے۔ آم، مالٹا، کنو کسان اگاتا ہے، قرضہ جوس بنانے والی فیکٹریوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ کھادیں کسان خریدتا ہے، سبسڈی کے اربوں روپے فیکٹری مالکان کو ملتے ہیں۔ ٹریکٹر کسان خریدتا ہے، اربوں روپے کے قرضے صنعت کاروں کو دے کر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج بھی اقبال کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہمیشہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کا سبق دیا ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو،
گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجوش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، کیوں خالق و مخلوق سے حائل رہیں، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔